السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ 20واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اب یہ پچھلی آیت میں کہا تھا کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے اور اس کی صفات کے اور اس کے افعال کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی راہ سے۔ کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کائنات میں نشانیاں ہیں اس کے ذریعے الوہیت یعنی اپنے الہ ہونے کو ثابت فرما رہے ہیں کہ اصل معبود تو اللہ ہی ہے، اسی کی ہی عبادت ہونی چاہیے جس نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں۔ یا وہ کون ہے جو بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند اور بالا ہے جن سے وہ شریک کر رہے ہیں۔ کیا وہ جو مخلوق کی پہلی دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ اٹھا کر کب کھڑے کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، یعنی آخرت کے بارے میں ان کو کسی قسم کی کوئی چیز پتہ ہی نہیں، بلکہ یہ اس طرف شک میں سے ہیں، اور یہ اس لحاظ سے یعنی آخرت کے لحاظ سے یہ لوگ اندھے ہیں، یعنی ان کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ کافروں نے کہا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا پھر ہم نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے۔ کچھ نہیں، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی یہ پہلے بھی وعدے دیے گئے ہیں لیکن کبھی ہوا نہیں ایسا۔
کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ کس طرح گناہ گاروں کا انجام ہوا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے جو داؤ لگا رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں آپ ان سے غم نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے؟ اگر سچے ہو تو بتا دو۔ جواب دیجئے شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو بہت ہی قریب ہوں، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ہی قریب ہوں جو چیزیں تم پوچھ رہے ہو، یعنی قیامت کا جو پوچھ رہے ہو۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا۔ اس نے کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور یقیناً آپ کا رب تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب یعنی قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت ہے اور رحمت ہے، یعنی مومن ہی اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں اور ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب ہے، علم والا ہے۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، بے شک آپ سیدھے اور سچے راستے پر ہیں۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، یعنی جو سننا ہی نہ چاہتے ہوں، جن کا دل ہی مردہ ہے اور وہ ان پر کوئی بات بھی اثر نہیں کر سکتی، تو آپ ان کو جتنا بھی سنائیں تو وہ نہیں سنیں گے۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا، اور کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، یعنی زمین میں جب اتنی زیادہ گمراہی پھیل جائے گی کہ لوگ حق کو قبول کرنا چھوڑ دیں گے اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا بھی چھوڑ دیں گے اور انسانوں کے اندر سے خیر نکل جائے گی، تو اس کام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جانور زمین سے نکالیں گے اور وہ لوگوں سے بات کرے گا اور وہ لوگوں کو سمجھائے گا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا ہے۔ اور جب ایسا وقت آئے گا کہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ایک جانور نکلے گا اور وہ اللہ کا حکم جو ہے لوگوں کو پہنچا رہا ہوگا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابۃ الارض کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے، حتیٰ کہ ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے، تو وہ جواب دے گا یہ میں نے اس شخص سے خریدا ہے جس کے منہ پر نشان لگا ہوا ہے، یعنی مخصوص قسم کے لوگ ہوں گے جو اس کی بات کا مان لیں گے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ الگ کر دیے جائیں گے، پھر وہ سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، یعنی بغیر سنے تم نے کیوں اس کو جھٹلا دیا، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے، یعنی ہر ایک کا انٹرویو ہوگا اور ایسے ہی ہوگا کہ کیوں کیا ایسا، بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ کیا بات جم جائے گی؟ یعنی کہ وہ اب جہنم میں جائیں گے۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کر لیں اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے، یعنی اس میں سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں واضح۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔
وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اب جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا کر اٹھیں گے، اور پھر جسے اللہ چاہے، یعنی جسے اللہ چاہے وہ نہیں گھبرائے گا، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے گھیر کر لائے جائیں گے۔ اب سور سے مراد وہی قرن ہے جس میں اسرافیل اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے۔ یہ نفخے 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے۔ پہلے نفخے میں یعنی جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا گھبرا کر بے ہوش ہو جائے گی، اور دوسرے نفخے میں موت سے ہمکنار ہو جائے گی۔ تیسرے نفخے میں سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بعض کے نزدیک ایک اور چوتھا بھی ہوگا جس سے سب لوگ میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ حشر کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، اپنا حساب کتاب دینے لگ جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یعنی پہاڑ کتنی بڑی بڑی جائنٹس اللہ کی مخلوق ہے، لیکن کیا ہوگا، وہ اس دن اتنی گھبراہٹ ہوگی اور اتنا شور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکیں گے، اور پھر کیا ہوگا، یہ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ ہے اللہ کی کاریگری جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ جس کو چاہیں گے اس گھبراہٹ سے بچا لیں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ جو نیک کام کر کے آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی کہ وہ ان کو بودر کرے گی، اٹک جائے گی یا گر جائے گی، تو پھر اللہ اس کے لیے نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کرتا ہے۔ یعنی انسان کی نیکیاں ہی ہیں جو اس کو گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گی، اور جو لوگ برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے اور جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، یعنی یہی حکم ملا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے فائدہ کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بھٹک جائے تو کہہ دیجئے تو میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں۔ وہ عن قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ سورۃ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم
یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسیم میم، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ در گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ تھا ہی مفسدین میں سے، فساد کرنے والوں میں سے۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہیں پیشوا یعنی امام بنائیں اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے کیا کیا کہ جب کوئی ڈر ہوگا تو پھر اس کو دریا میں بہا دیں، اور یہ چیز جو تھی موسیٰ علیہ السلام کو الہام ہوئی تھی۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، یعنی جب تابوت دریا میں ڈال دیا، دریائے نیل میں، تو وہ بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، تو وہاں انہوں نے پکڑ لیا کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہو اور ان کے رنج کا باعث بنے۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور نہ رکھتے تھے، یعنی ان کو سمجھ نہیں تھی کہ یہ کس بچے کو اپنے گھر میں جگہ دے رہے ہیں، ان کو کچھ بھی سمجھ نہ آئی۔ اور پھر جو اس کی بیوی تھی فرعون کی، اس کو بھی اس بچے سے بہت زیادہ محبت ہوئی کہ بہت خوبصورت تھے۔ اور پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی ماں تھیں، اور پھر جب بچے کو بھیج دیا اس تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا تو ان کا دل بہت بے قرار تھا۔ اب کیا ہوا، قریب تھا کہ وہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، مضبوط نہ کر دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ اور پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی، اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ یہ کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچہ کی تمہارے لیے پرورش کرے اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں؟ بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنج نہ کھائے، اور جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے مضبوط ہو گئے تو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، اور پھر یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ایک تو اس کے اپنے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن ہے اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے، یعنی اپنے عمل کو خود ہی غلط کہہ دیا اور غلطی تسلیم کی۔ پھر دعا کرنے لگے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے رب، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ نے انہیں
اسے بخش دیا اور وہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ کہنے لگے اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، میں اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ صبح صبح ڈرتے ہوئے حالات کی خبریں لینے کو شہر میں گئے۔ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اس میں شک نہیں کہ تم صریح بے راہ ہو، یعنی کل بھی تم کسی سے لڑائی کر رہے تھے تو آج بھی کر رہے ہو۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مارنا چاہتے ہو؟ تم تو ملک میں ظلم اور سرکش ہو اور تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو اصلاح نہ کرے۔ اسی وقت کیا ہوا کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان لو۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھاگتے نکل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ یعنی قدم قدم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات بھی دے دے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر لے چلے گا۔ مدین کے پانی پر جب آپ آ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دیں۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے ہیں۔ بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی بغیر کسی لالچ کے دوسرے کا کام کر دیا ہے، لیکن مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اور پھر کہنے لگے، اے میرے رب، تو جو کچھ بھی بھلائی میری طرف اتار دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے، یعنی یہ دوسرا علاقہ ہے، یہاں پر اس کی حکومت نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے بہتر سب سے وہ ہے جو مضبوط ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کریں۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ یعنی ایک محل میں پرورش پائی ہے اور اب وہاں سے ڈر کر نکلے ہیں تو اب یہ محنت مزدوری کرنے لگے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور سب کچھ جو ہے وہ اپنا گھر وطن سب کچھ چھوڑ دیا، اور 8 سال تک جو ہے وہ انہوں نے اس جگہ پہ ہی رہنا ہے، اور وہاں پہ آپ جو ان کا کنبہ قبیلہ ہے وہاں پہ آپ نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خیر، تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے اور کارساز ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی تو اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، کوہ طور کی طرف آگ دیکھی اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم اس کو سینک لو۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان کا پروردگار۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کلام کیا اس وقت، اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح ہے اور پھر رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، آگے آ، ڈرو مت،
تم انک من الآمنین، تم امن میں سے ہوگے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال دو، وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا بالکل سفید نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار کر دے، اور وہ مجھے فَأَرْسِلْهُ مَعِیَ یَرِدْ أَن یُصَدِّقُونِی، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے، اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، بسبب ہماری نشانیوں کے، تم دونوں اور تمہاری تابع داری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائیں گے، تو وہ جو فرعون ہے وہ کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے، یہ تو گڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانہ میں کبھی نہیں سنا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس ہدایت لے کر آتا ہے، اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ فرعون کہنے لگا، اے درباریوں، اے میرے سرداروں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سنو اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر، تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ ابھی تک جتنی بھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کنورزیشن ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ عاجزی سے ہی بات کر رہے ہیں، لیکن فرعون جو ہے اس کا معاملہ کیا ہے، وہ ہمیشہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو ٹونٹ کر رہا ہے، یعنی اس کا رویہ ہی ایسا ہے کہ وہ اس حقیر سمجھ رہا ہے اور ٹونٹ بھی کر رہا ہے، یعنی تکبر کی انتہا ہے اس میں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لٹائے ہی نہ جائیں گے۔ بالآخر یعنی دکھنے میں لگ رہا ہے کہ ابھی ان کی ہی ساری بادشاہت ہے، اور کوئی بھی ان کی بادشاہت کو زیر نہیں کر سکتا، اور وہ خود بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی زیر کرنے والا نہیں ہے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا، پھینک دیا دریا میں۔ اب دیکھ لو ان گنہگاروں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں، اور روز قیامت وہ بالکل بھی مدد نہ کیے جائیں گے۔ یعنی کچھ لیڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کو بہترین رستے پر لے کر چلتے ہیں، اور کچھ لیڈرز ہوتے ہیں جو آپ کو گمراہی کے رستے پر لے کر چلتے ہیں، اور فرعون بھی لیڈر تھا، لیکن کیسا لیڈر تھا، آگ کی طرف لے کر جانے والا تھا، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ان کے اگلے زمانہ والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور طور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو آپ وہاں موجود تھے اور نہ ہی آپ ان دیکھنے والوں میں سے تھے، لیکن ہم نے تو بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے۔ اور نہ ہی آپ طور کی طرف تھے جب ہم نے آواز دی تھی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابع داری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ اگر کسی رسول کو بھیجے بغیر ہی ان پر عذاب نازل کر دیتا تو انہوں نے کہنا تھا کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی۔
لیکن جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہ دیا گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے دیا گیا تھا ان کو بھی ویسے ہی ملتا۔ اچھا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں تو اسی کی پیروی کروں گا۔ پھر بھی اگر یہ تیری بات نہ مانے تو تم یقین کر لو کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، یعنی اس کو حق بات سمجھ بھی آ رہی ہو لیکن وہ ضد کی وجہ سے کیا ہے بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں، علم کے بغیر، دلیل کے بغیر صرف دل کی ماننے والا، نفس کے پیچھے چلنے والا، یہی نفس کو معبود مان رہا ہے۔ تو ہمیں قرآن ہی کی باتوں کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے، یعنی کبھی حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حدیث تو میرے دل کو نہیں لگتی یا یہ تو میری عقل میں نہیں آتی۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم برابر پے در پہ لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی تو وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جب اس کی آیات ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، یعنی ہم اس پر پورا پورا ایمان لاتے ہیں، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا دوہرا اجر دیے جاتے ہیں، یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں، یعنی جو بھی ان کو رزق ملا اس میں سے خرچ کرنا ان کی عادت ہے۔ تو جو اہل کتاب اپنی کتابوں پر بھی ایمان لائے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، تو ایسے اہل کتاب کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اور جب بیہودہ بات ان کے کان میں پڑتی ہے تو وہ کنارہ کر لیتے ہیں، یعنی لغو سے دور رہنے والے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا ہی نہیں چاہتے، یعنی جاہلوں سے الجھنے کی بات ہی نہیں ہے، یہ بڑے کمال کی بات ہے، ورنہ انسان اپنے کمزوروں کو دباتا ہی ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی وہ لوگ بحث نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ پیسفلی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے ہدایت دینا چاہے ہدایت کرتا ہے، اور ہدایت والوں سے وہ خوب آگاہ ہے۔ یعنی انسان جس سے بھی محبت کرنا چاہے اور یہ چاہے کہ اس کو ہدایت مل جائے تو اس کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے۔ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اگر ہم اپنی ایز اے مسلم اپنی شناخت ظاہر کر دیں تو ہمیں پھر وہ پریویلیجز حاصل نہیں ہوں گے جو اپنی آئیڈینٹی چھپا کر ہوں گے، یعنی ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو لوگ کیا سمجھیں گے، کانفیڈنس نہیں اپنی مسلمان ہونے پر، اس لیے وہ نہیں مانتے تھے، اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں، یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں، اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وہ ساری کی ساری بستیاں تباہ کر دیں تو اب ادھر کوئی رخ بھی نہیں کرتا، یعنی وہ بالکل اجڑی ہوئی پڑی ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور آپ کا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے، اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں
جب وہاں لوگ ظلم و ستم کرنے لگیں، یعنی بغیر اناؤنسمنٹ کے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی جاتی۔ تمہیں جو کچھ رزق دیا گیا ہے، جو کچھ بھی دیا گیا ہے، وہ صرف زندگی دنیا کا سامان ہے اور اسی کی رونق ہے۔ ہاں، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ یعنی دنیا میں انسان کو جتنی مرضی دولت، خزانے، ہر چیز مل جائے، وہ صرف اور صرف ہم دنیا میں ہی کنزیوم کر سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہے، اس کو لے کر نہیں جا سکتے۔ لیکن جو آخرت میں ہے وہی باقی رہنے والا ہے اور وہ اس دنیا کی مال سے بہتر ہے۔ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے، جسے وہ قطعاً پانے والا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی میں کچھ تھوڑا سا فائدہ دے دیا، بالآخر قیامت کے روز پکڑا اور باندھا حاضر کیا جائے گا، جس دن اللہ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ جن پر بات آ چکی، یعنی ان پر بات ثابت ہو چکی کہ اب وہ جہنم میں جائیں گے، تو وہ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، یہی ہیں وہ جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے ہوئے تھے۔ ہم تیری سرکار میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں، ہم برات کرتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے، یعنی اپنی وہ خواہشات کی پیروی کرتے تھے جن کی لوگ دنیا میں عبادت کرتے تھے، وہاں جا کر انکار ہی کر دیں گے کہ یہ ان لوگوں نے ہماری عبادت ہی نہیں کی۔ کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے، یعنی دنیا میں ہی اس بات کو سمجھ جاتے کہ جو یہ لوگ اپنے گمانوں پہ چل رہے ہیں اور اپنی من مانیاں کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ آخرت میں سب ان کو بچا لیں گے، تو وہ آخرت میں ان کو بچانے کی بجائے الٹا ان کا انکار ہی کر دیں گے۔ پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی، ساری خبریں غائب، اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے، کیونکہ ان کو یقین ہو جائے گا نا کہ اب وہ جہنم میں ہی داخل ہونے والے ہیں۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اگر انسان موت سے پہلے اپنی ان سارے گناہوں کی، جتنے مرضی گناہ کیے ہیں اور جیسے مرضی گناہ کیے ہیں، ان کی توبہ کر لے اور سچے دل سے توبہ کرے، تو اللہ پھر کیا ہے، توبہ قبول بھی کرتا ہے۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام بھی کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور ہمارا ماننا یہ ہوتا ہے کہ صرف ایمان لے آئے ہیں تو یہی کافی ہے، نیک اعمال کرے یا نہ کرے، چونکہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہی کافی ہے۔ لیکن ہر جگہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرنا ہوں گے تاکہ نجات پائی جا سکے۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی بھی اختیار نہیں، اور اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے اس چیز سے جس کو لوگ شریک بنا رہے ہیں۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو ان کے سینے ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اس کی تعریف ہے، اسی کے لیے ہی حکم ہے، فیصلہ ہے، اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی اگر صرف اور صرف رات ہی رات رہے اور بالکل بھی دن نہ آئے تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں دن کو لا سکتا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ چاہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کر لیا کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ اور اسی نے تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر انسان کو طاقت، قوت، صلاحیت دی ہے تو اس سے وہ رزق بھی تلاش کرے اور شکر ادا کرے، اپنے اعضاء کا بھی اور اپنے رب کا بھی، اپنے اعضاء کے ذریعے اپنے رب کا۔
اور جس دن انہیں پکار کر اللہ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ بار بار یہی کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ شریک کہاں ہیں، وہ شریک کہاں ہیں جن کو یہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ اللہ سے ان کو بچا لیں گے۔ تو اب ہر امت میں سے ہر ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو۔ اس وقت یہ جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف ہے اور جو کچھ افطرا وہ گھڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔ اور قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون تو موسیٰ کی قوم سے تھا لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا، انہیں اپنی قوم پر ہی ظلم کرنے لگ گیا تھا اور فرعونیوں کے ساتھ جا ملا تھا۔ یعنی تھا وہ موسیٰ کی قوم سے لیکن کیا کر رہا ہے، اپنی قوم سے ہی غداری کر رہا ہے اور دوسرے کی قوم کے ساتھ جا ملا ہے۔ تو ایسے لوگ ہر دور میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا، اتراؤ مت، اللہ شیخی کرنے والوں سے یعنی اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، یعنی اپنے مال پر اتنا خوش نہ ہو، اپنے اس پر غافل نہ ہو، تم نے یہاں سے جو ہے چلے ہی جانا ہے اور تم اس پر جو ہے شیخی نہ بگاڑو، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی بھی تلاش رکھ اور اپنی دنیا کے حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد خواہ نہ ہو۔ یقین مانو کہ اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں دیتا ہے، اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو ان پر انعام برقرار رہتا ہے اور اگر وہ رک جائیں تو ان سے چھین کر دوسروں کو دے دیتا ہے۔ قارون نے کہا، یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ اور علم کی بنا پر دیا گیا ہے، کیا اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت میں نہیں کی جاتی۔ تو قارون کا کیا رویہ تھا کہ یہ جو سارا مال و دولت مجھے ملا ہے وہ میری علم کی وجہ سے ملا ہے۔ تو آج بھی بہت سی اچھی جاب کو ہی علم کا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی جیسی ہی ڈگریاں لینے والے کوئی جاب لیس ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف اور صرف ہمارے علم کی وجہ سے ہی ہمیں بہت زیادہ اچھا مل رہا ہے، یعنی اللہ کے فضل کو وہ نہیں مان رہے ہوتے بلکہ اپنی ہی اچیومنٹس جو ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہمیں ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے علماء کے سامنے فخر کرے، بے وقوفوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو قارون سے بھی زیادہ دولت تھی لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے اور ان کے پاس جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ قوت تھی، تو کیا ہے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں مانا۔ تو قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں سے نکلا۔ تو دنیا کی زندگی کے متوالے یعنی جو دنیا کو چاہ رہے تھے تو وہ کیا تھا، کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی وہ کس طرح مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے۔ یعنی جب وہ ساری اس کی دولت دیکھ رہے تھے جب وہ نکلا اس کو لے کر، تو لوگ جو دنیا کو چاہتے تھے وہ اس کی طرف دیکھ کے امپریس ہوئے اور انہوں نے کہا یہ تو بڑا قسمت والا ہے۔ جو علم والے تھے انہیں سمجھانے لگے، ظالم لوگ ان لوگوں کو سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی، جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر والے ہوں۔ یعنی علم والے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا
کی زندگی میں جو رونقیں ہیں وہ کس طرح کی ہے، اور ان کی رونقوں کی لائف کتنی ہے۔ اور پھر علم یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ انسان آخرت کی خشیت زیادہ رکھے دنیا کے مقابلے میں، اور وہ دنیا کی رونقوں سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے، اور پھر وہ صبر کرتے ہیں۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، یعنی پھر اس کا جو انجام ہوا اس کو بھی لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے محل سمیت ہی زمین میں دھنستا چلا گیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، اور نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا، یعنی اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا تو کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے، یعنی جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی ایسا ملتا اور یہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے، وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، اور اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ یعنی اب وہ شکر ادا کرنے لگے ہیں کہ شکر ہے کہ ہمیں ایسا کچھ نہیں ملا کہ ہم اللہ کی سزا پاتے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی؟ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کرتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے اور نہ فساد چاہتے ہیں، اور انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لائے گا تو ایسے بدعمالی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ جس طرح اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن کہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے کہ یہ کافر آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں، اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب سے اتاری گئی۔ تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، سوائے اللہ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چاند کے چہرے کے، اور ذات اسی کے لیے ہی فیصلہ کن ہے۔ لہ الحکم، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ یعنی جو بھی ایمان لے کر آتا ہے اس پر آزمائش ضرور ہوتی ہے، اور انسان پر آزمائش اس کے دین کے مطابق ہی آتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر۔
پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ اگر دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اگر دین میں کمزوری ہو تو آزمائشیں بھی کم ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا، یعنی ان آزمائشوں کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویز کر رہے ہیں۔ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، اور سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جس کو ملاقات کی امید ہے، پھر وہ اللہ کی فرما برداری بہت زبردست طریقے سے کرتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میرا اللہ سے ملاقات کا وقت آنے والا ہے اور ہم اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، اور جن لوگوں نے یقین کیا اور مطابق سنت کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بدلے میں بہترین بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اس سے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو پھر ان کا کہنا نہ مانیے۔ یعنی ماں باپ کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، یا اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا کہہ رہے ہیں تو پھر اس بات کو نہیں مانا جا سکتا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، ان کا بیٹا سچا مسلمان تھا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ گدھے پر تھے، تو اس کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا تو بڑی نفرت سے کہا کہ ابن ابی قبشہ نے ہم پر غبار اڑایا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے، آپ پر کتاب نازل کی ہے، میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ۔ یعنی آپ کو ان کی مدد کر سکتے ہیں اگر وہ نان مسلمز ہیں، یا پھر وہ کسی بھی غلط کام کا حکم دے رہے ہیں تو پھر بات نہیں ماننی چاہیے، یعنی شرک کا حکم دے رہے ہیں تو پھر بات نہیں ماننی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے، انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آ جاتی ہے تو لوگوں کی ازادہی کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں، یعنی تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو اس کو بڑا ہی پہاڑ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بڑا ہی عذاب آ گیا ہے۔ ہاں، اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں۔ کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ کو اس بات کا علم نہیں؟ یعنی ہر انسان کے سینے میں جو کچھ ہے، دلوں میں جو کچھ چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، اللہ انہیں بھی ظاہر کر دے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ کافروں نے ایمانداروں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابع داری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، اور حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے۔ یعنی اگر کسی کو اس بات سے منع کیا جائے تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں تم کر لو، بھٹکانے والے کیا کہتے ہیں، تم کر لو، کوئی بات نہیں ہے، میرے حصے میں ڈال دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تمہارے گناہ نہیں اٹھائیں گے، حالانکہ ان کے گناہوں میں سے وہ کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو صرف جھوٹے ہیں۔ البتہ یہ اپنے بوجھ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ جو کچھ افطرا بردازیاں کر رہے ہیں ان کی ساری افطرا بازیوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی، یعنی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور دوسرے بوجھ جو وہ اٹھائیں گے وہ ان لوگوں کے اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بھٹکایا تھا۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم۔ پھر ہم نے انہیں کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔
اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں کوئی بھی بھلائی ہے، دانائی ہے، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کی شکر گزاری کرو، اور اسی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے، رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا، یعنی اللہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ نے ابتداءً پیدائش کی، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جسے چاہے عذاب کرے، جس پر چاہے رحم کرے، اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم تو نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو لوگ میری اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، کہنے لگے اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو۔ آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، اور اس میں ایماندار لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم نے جن بتوں کی پرستش کی ہے، جن بتوں کی عبادت اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیا کی دوستی کی بنا پر کی ہے۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وہاں تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب علیہم السلام عطا کیے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ اور لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو، اور جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو، اور اپنی عام مجلسوں میں بھی بے حیائیوں کا کام کرتے ہو، یعنی اوپنلی برے کام کرتے ہو اپنے کلبس کے اندر۔ اور پھر اس کے جواب میں اس کی قوم نے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جاؤ، اگر سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ کہا لوط علیہ السلام نے کہا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ تو جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے کہ اس بستی کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا، یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاندان کو، سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا کہ آپ نہ خوف کھائیے اور نہ آزردہ ہوں، ہم آپ کو آپ کے متعلقین کے ساتھ ساتھ بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ فاسق قوم ہے، اور البتہ ہم نے اس بستی کو عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کی توقع رکھو، زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ پھر بھی انہوں نے جھٹلا دیا، آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے غارت کیا، جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں خوبصورت کر کے دکھائی تھیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ یہ آنکھوں والے تھے اور ہوشیار تھے، اسمارٹ لوگ تھے، ان کو سب کچھ دکھائی دیتا تھا۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے تھے وہ۔
پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا می برسایا، پتھروں کی بارش آئی، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھر والوں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ کاش وہ جان لیتے۔ مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے تو ایک باریک دھاگا بنتا ہے جو بال سے 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے۔ اب جو گھر بنتا ہے اس کو کون سہارا دے سکتا ہے، کون تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے؟ اسی لیے کہا کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے اور مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہیں، وہ تمہیں نہیں سنبھال سکتے اور تمہیں سہارا نہیں دے سکتے۔ تو یہ مثال اللہ نے ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جو اللہ کے علاوہ باطل معبود بنا لیتے ہیں جو ان کو نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ ان کے لیے وہ ایسے ہی ہیں غیر اللہ جیسے کہ مکڑی کا گھر۔ اللہ کے سوا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں اور انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی ہی نشانی ہے، یعنی اللہ کے وجود کی نشانی ہے اور اس کے قدرت کی، اس کے علم کی، حکمت کی۔ اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے ہی سرنڈر کر دینا چاہیے۔ 20واں پارہ مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔